ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم کافی عرصہ سے یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو چرچز ہیں، وہ چرچ آف پاکستان ہو، پی سی پی ہو یا کوئی اور ڈینومینیشن ہو، ہم اس میں ہونے والی irregularities کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کے مسئلے جو ایشوز چل رہے ہیں پراپرٹیز کے حوالہ سے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا وسیلہ بن سکیں تاکہ چرچ کی جو پراپرٹیز ان کو سیف گارڈ کیا جا سکے، اور اگر ان کے اندرونی اختلافات بھی ہیں اس کو کسی طرح حل کیا جا سکے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت سینئر پادری جارج ولیم صاحب، جن کا تعلق ملتان ڈائسس سے ہے، اور ان کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سرو کر رہے ہیں چرچ میں، تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ ملتان ڈائسس کے اور لاہور ڈائسس کے جو پراپرٹیز کے میٹرز ہیں کورٹ کے حوالہ سے، اس کو وہ دیکھ سکیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ میں کام کیا جب وہ یونائٹڈ تھا، کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد ڈائسس سے سٹارٹ کیا چرچ آف پاکستان کے ساتھ، اور الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا جناب بشپ جان سیمول صاحب کے اگینسٹ۔ ہم ان سے آج بات کریں گے۔ پارس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ ملتان سے تشریف لائے، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم سب میں، ریڈ زون میں۔ ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ملتان ڈائسس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، پراپرٹیز کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور لاہور ڈائسس کے دیکھتے ہیں، تو ہم جاننا یہ چاہیں گے اپنے ویورز کے لیے کہ کیا مشکلات نظر آ رہی ہیں چرچ آف پاکستان کے اندر۔ ساجد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے یہ جو چینل ہے اس پہ کچھ بات چیت کر سکوں، اور میری خوشی یہ بھی تھی آپ سے ملاقات کی بھی، کیونکہ کافی وہ آپ کے جو یہ چینل پہ جو آپ ویڈیوز وغیرہ کر رہے ہیں وائرل، اور خاص طور سے چرچ کے حوالے سے میں وہ سنتا رہا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ضرور ملوں۔ میں اصل میں فیلڈ میں کام کرتا ہوں، اور لاہور ڈائسس خاص طور سے ایل ڈی ٹی اے کے جو پراپرٹیز ہیں، جیسے ملتان میں خاص طور سے کرائسٹ چرچ ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ اور بھی پراپرٹیز ہیں، مظفر گڑھ کی پراپرٹیز ہیں، تو یہ میں سارا اس کو ایز اے کیئر ٹیکر میں ان کو دیکھتا ہوں۔ بلکہ جب میں ریٹائر ہوا تو یہ کوئی 6-7 سال ہو گئے کہ میں ریٹائر ہو گیا، لیکن میں نے پھر بھی ملتان ڈائسس کے ساتھ میں نے خدمت کو جاری رکھا ہے، اور میں آنریری طور پہ خدمت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سیلریز لیتا رہا، میں نے کہا مجھے جو خدمت ہے وہ آنریری طور پہ کرنی چاہیے، کیونکہ میرے بچے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو میں یہ اکاموڈیشن بھی دی ہے چرچ نے؟ نو آپ آنری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ میں اکاموڈیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن خدا نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، میں اپنے بچوں کے پاس رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پائی صاحب، ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے کہ کافی سارا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے چرچ آف پاکستان ملتان ڈائسس میں۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک کلیم کرتے ہیں وہاں پر عاشر کامران بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی بشپ ہیں، اور وہاں پر جو چرچ آف پاکستان کے میتھوڈسٹ چرچ کے بشپ ہیں جناب لیو پال صاحب، تو آپ بتا سکتے ہیں پیچھے کیا بیک گراؤنڈ چل رہی ہے کہ کیوں ابھی تک اتنی رفٹ ہے جس کی وجہ سے کلیسیا اور چرچ سفر کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب چرچ آف پاکستان بنائی ہے 1970 میں، تو جو میتھوڈسٹ 4 چرچز یہ یونین ہوئی تھی، جس میں میتھوڈسٹ چرچ ہے، پھر انگلیکن چرچ ہے، چرچ آف اسکاٹ لینڈ تھا، لوتھرن چرچ ہے، یہ 4 چرچز اکٹھے ہوئے تھے 1970 میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے کہ جی ہم تو یہ چرچ آف پاکستان بن گیا، ہم تو اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، یہ وہ، تو وہ بہت کم لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر پراپرٹیز پر قبضہ کرنے کی خاطر، کچھ ایسے بھی لوگ بھی تھے جنہوں نے پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی خاطر کہہ دیا کہ ہم جی میتھوڈسٹ چرچ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک کرائسٹ چرچ کا تعلق ہے ملتان کا،
وہاں پہ ہمارے ملتان ڈائسس کے پادری تھے، پادری انور یعقوب صاحب، ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے بشپ صاحب نے اس وقت جب بشپ تھے غالباً بشپ بشیر جیون صاحب تھے، اور تو ان کی ٹرانسفر پہلے ہوئی تھی، ان کے بشپ صاحب نے ٹرانسفر کی وہاں سے کرائسٹ چرچ سے میاں چنوں کی طرف نا. تو انہوں نے انکار کر دیا، کہنے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا. تو بشیر جیون صاحب جو تھے انہوں نے کس کی ٹرانسفر کی؟ یہ پادری انور یعقوب، یہ جو عاشر کامران ہے نا، ان کے یہ والد صاحب تھے، ٹھیک ہے. تو وہ چرچ آف پاکستان کے پادری تھے، لیکن انہوں نے اوبے نہ کیا، اور اس کی بجائے انہوں نے وہاں پہ اسی چرچ میں قابض ہو گئے اور اپنے آپ کو وہ بشپ بنا لیا. اب دیکھیں کہ ہمارے چرچ آف پاکستان میں تو الیکٹڈ بشپ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک الیکٹرل کالج بنتا ہے سارے پاکستان سے، بشپ صاحبان بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور بھی لوگ. تو یہ اس طرح سے ہے. اچھا، کیا اتنا آسان ہے قبضہ کر لینا چرچ کی زمین پر بھائی صاحب؟ کیونکہ آپ اس معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم جاننا چاہیں کیا اتنا آسان ہے کہ کاغذات بن جاتے ہیں یا کاغذات پروڈیوس کر دیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، روٹ کاز کیا ہے اس کا؟ اصل میں یہ تو اپنی وہ کسی کی بات ہے کہ وہ قبضہ کرتا ہے. اب دیکھو کوئی کسی کی جیسے چرچ ہے وہ تو نہیں کہتا کہ آپ قبضہ کر لیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات کیا نہیں ہے. چرچ کمزور ہے، قبضہ چھڑا نہیں سکتے؟ دیکھیں یہ ہمارے جو پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں نا. یا تو فوری طور سے دیکھیں، اب دیکھو ایل ڈی ٹی کی پراپرٹی کرائسٹ چرچ، ٹھیک ہے، لارڈ ڈائسس ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے، تو اس کے کاغذات بھی ہیں، سب کچھ ہے، باقاعدہ ڈیڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لاہور ڈائسس ٹرسٹ کے نام پہ ہے. اسی طرح اور بھی پراپرٹیز ہیں جو ایل ڈی ٹی کے نام پہ ہیں یا میتھوڈسٹ کے نام پہ ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب ہم جب چرچ آف پاکستان بن گیا تو وہ بعض کہتے ہیں جی ہم تو میتھوڈسٹ ہیں، ایگزیکٹو بورڈ جیسے جو میتھوڈسٹ کی پراپرٹی تھی وہ میتھوڈسٹ ایگزیکٹو بورڈ کی پراپرٹی تھی. اس لیے کچھ لوگ ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کے وہاں قبضہ کر لیتے ہیں. تو اب ہمارے چونکہ پاکستان میں اتنا مضبوط قانون تو ہے نہیں ہے کہ کسی کو ایک دم وہاں سے پکڑ کے یا پولیس پکڑ کے یا جائیں تو عدالت پکڑ کے اس کو نکال دیں. اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور وہ پروسیس پھر اختیار کیا جائے. اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو وہی پروسیس جب اچھا بھائی صاحب، وہ والا جو پارٹی ہے ان کے کوئی تحفظات ہیں بشپ صاحب کے حوالہ سے؟ ہاں جی، کوئی سکول بھی چلتا ہے، اس کی سیلریز بھی آتی ہیں، سارے معاملات ان کا بھی کافی سارے تحفظات ہیں. اور ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بشپ صاحب کی سیلری کتنی ہوتی ہے مہینے کی؟ دیکھیں یہ کچھ معاملات ہیں جس کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. جہاں تک یہ جو تحفظات کی بات ہے، اب ان کو تو وہ تو بالکل ان کا چرچ کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے، چرچ آف پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود میتھوڈسٹ ہیں، وہ خود ساختہ بنے ہوئے ہیں. میتھوڈسٹ بھی اب تو ضم ہو گیا نا چرچ آف پاکستان میں. اچھا یہ اچھی انٹرسٹنگ بات آپ نے میتھوڈسٹ جب ضم ہو گیا چرچ آف پاکستان میں تو پراپرٹیز بھی چرچ آف پاکستان کے نام پر ہیں کہ میتھوڈسٹ چرچ پر ہیں؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ میتھوڈسٹ ایگزیکٹو بورڈ تھا. اب میتھوڈسٹ چرچ کا ایک پراپرٹی کا ایک میتھوڈسٹ ایگزیکٹو بورڈ تھا. اسی جیسے جو لاہور ڈائسس نہیں، مگر مسئلہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چرچ آف پاکستان میں جب ضم ہوا تو کیا پراپرٹیز بھی ضم ہوئیں اس کے اندر ایز چرچ آف پاکستان یا وہ میتھوڈسٹ کی پراپرٹیز ہیں؟ اب وہ بالکل وہ ضم ہو جاتی ہیں. نہیں، کاغذی طور پر ہوئی؟ کاغذی طور پر نہیں ہو سکی، نہیں ہو سکی. یہی تو مسئلہ ہے نا، اسی لیے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جو پراپرٹیز میتھوڈسٹ ایگزیکٹو اور اسی طرح سے آپ اگر ہم جاتے ہیں سیالکوٹ میں جی تو وہاں پہ اسکاٹ مشن ہے، جی تو کیا وہ بھی مشن کے نام پر ہی ہیں کیونکہ چرچ آف پاکستان میں تو وہ نہیں آئی پراپرٹیز؟ ہاں جی وہ بھی اور اسی طرح سے رائیون چرچ کا بھی ہے. جی اسی طرح ہے، وہ میتھوڈسٹ چرچ کا تھا. وہ تو جب وہ کیا غلطی کہیں یہاں پہ تو نہیں، جب چرچز مرج ہوئے ہیں ان کے ساتھ پراپرٹیز بھی ان کو مرج کرنی چاہیے؟ ہاں یہ باقاعدہ اس کی کوئی انتقال وغیرہ کروانے چاہیے تھے. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے اور شاید کوئی آسان راستہ بھی ہو کہ پراپرٹیز کو ایک دم ایک ہی ڈیڈ بنا کے تو وہ کر لی جائیں. یعنی اس کی تو یہ کو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے آپ؟ میں نے تو کافی دیر ہو گئی، میں نے 1986 کی بات ہے جب میں
سینٹ ایگزیکٹو چرچ آف پاکستان سینٹ ایگزیکٹو کا ممبر تھا، تو میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا. فیصل آباد ڈائسس کے؟ نہیں سینٹ ایگزیکٹو. مگر تب آپ فیصل آباد جی میں فیصل آباد میں تھا، تو میں نے یہ مسئلہ اٹھایا. ٹھیک ہے، یہ 1986 کی بات ہے کہ جب چرچ آف پاکستان بن گیا اور سارے چرچز 4 چرچز اکٹھے ہو گئے، تو ان کی پراپرٹیز بھی ان کے چرچ آف پاکستان کے نام پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکا. ابھی 24 سال تک نہیں ہوا ابھی نہیں ہو تک. سکا. اچھا، بڑے انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی کہ پراپرٹیز نہیں ٹرانسفر ہوئیں چرچ آف پاکستان کے. وہ ابھی تک اپنے جو ان کی ایفیلیشن تھی وہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ شاید ہاں، یہ جو فیک لوگ ہیں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ جی ہم تو میتھوڈسٹ میں کوئی بن جاتا ہے، کوئی کچھ. اچھا بھائی صاحب، آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، جی جی. تو کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں آپ ون کر سکے؟ بس یہ میں تو یہی کہوں گا کہ خدا کی مرضی تھی، اور بے شک اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ کون سی بات ہے؟ بس یہ میں کیا بتاؤں گا آپ کو. جو چرچ آف پاکستان میں کبھی کبھی یہ جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بک جاتے ہیں. بشپ صاحب تو ہیمفری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پیسہ چلتا نہیں، یہ بالکل بک جاتے ہیں کئی دفعہ، اور جس سے نقصان ہوتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ابھی تک کیسے چل رہا ہے؟ بالکل ایسا چلتا ہے. یہ جیسا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو جان سیمول صاحب بشپ بنے تو انہوں نے خریدے ووٹ اس وقت؟ جی بالکل ایسا ہوا. میں تو یہ مجھے پتا ہے کہ ایسا ہوا. ادروائز وہ اس وقت سارا الیکٹرل کالج وہ 10 ڈائسس کے لوگ تھے، وہ سارا میرے ساتھ تھے. تو ود ان ڈیز یہ حرکت کی گئی اور وہ سارا کام ہی الٹ ہو گیا. ہم تو یہی بات کرتے ہیں مگر ہمارے خلاف کھڑے رہتے ہیں کہ ساجد کہتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے چرچ کے نظام میں. تو آپ ایک سینئر پادری ہیں اور آپ نے سارے ناظرین کو بتایا کہ یہ پریکٹس ابھی تک چل رہی ہے کہ چرچ میں ووٹ بکتے ہیں بشپ کے لیے. جی جی بالکل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے. کیا آپ کا جو ملتان ڈائسس کے بشپ بنے اس میں بھی خرید و فروخت ہوئی ہے؟ میں اس وقت ریٹائر ہونا تھا، آپ جیسے میں کہہ نے رہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں آپ لی. جیسے کہہ رہے ہیں لیکن میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو میرے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی. اس لیے میں نے تنقید کرنا یہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا بھائی صاحب، آپ کورٹ کیسز کو دیکھ رہے ہیں. جی جی. تو ایک وکیل جو ہائی کورٹ کا ہے یا سپریم کورٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں آپ کے ڈائسز والے کورٹ کیسز کے لیے؟ ہاں، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. اب اسی لیے ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی سیلری نہیں لیتا. نہیں میں کورٹ کیسز کی کورٹ کیسز کی بات کر رہا ہوں میں. اسی لیے اب دیکھیں میں کورٹ کیسز دیکھتا ہوں. وکیلوں کو تو پے کرنا پڑتا ہے. کوئی وکیل ایسا نہیں جو کہے کہ میں نے فیس نہیں لینی. ٹھیک ہے، تو فیسز دی جاتی ہیں. جیسے LDTA والے لاہور ڈائسس ٹرسٹ ہے، تو ان کا ٹرسٹ کا جو سارا سسٹم ہے وہ علیحدہ ہے، چرچ کے ساتھ ہے، لیکن ٹرسٹ کے 3 مشن روڈ لاہور پہ ان کا آفس. بالکل ٹھیک ہے، مگر بجٹ کتنا ہے؟ وہ مینج کرتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا بجٹ کتنا ہے، لیکن وہ مینج کرتے ہیں کہ وکیل کی فیس تو ہزاروں میں ہوگا. ہاں جی، جو ہزار کروڑوں میں ہے. نہیں، کروڑوں میں تو نہیں میں کہہ سکتا. لاکھوں میں. لاکھوں میں ہو سکتا ہے. جیسے سپریم کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ 40 لاکھ روپے بھی لیتے ہیں سپریم کورٹ کے، کروڑ بھی لیتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ کیونکہ وہ جو ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کو ہم سیلری پے کرتے ہیں. جیسے ملتان میں ہمارے، تو ان کو ہم سیلری پے کرتے ہیں. ہاں جی، وہ سیلری پہ دے دیتے ہیں. وہ ہمارے کیسز جتنے بھی ہیں وہ ڈیل کرتا ہے. تو کیس ٹو کیس نہیں لیتے وہ؟ نہیں، کیس ٹو کیس نہیں لیتے. ملتان میں ایسا ہے، لیکن باقی مجھے نہیں پتا. کتنی سیلری تقریباً ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 50,000 تک ایک وکیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے. وہ پھر ہائی کورٹ میں بھی ہے جاتا ہے، سول کورٹ میں بھی، جہاں جہاں بھی ہمارے میٹرز ہوتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. اچھا، ہمیں بتائیے کہ کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے کہ جو ناراض ساتھی ہیں، عاشر کامران اور ان کا گروپ جو ہے، جو خود بھی کہتے ہیں ہم میتھوڈسٹ کے بشپ ہیں اور بشپ لیو پال اور آپ، کوئی ایسا پاسبلٹی ہے کہ اس کی ریکنسیلیشن ہو سکے تاکہ یہ جو چرچ کا جو نام خراب ہوتا ہے، جو مقصد ہے ہمارا وہ تو یہ ہے کہ چرچ گرو کرے، نہ کہ اس میں فرکشنز ہوں. کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کی ریکنسیلیشن کی بات کی جا سکے؟
دیکھیں ساجد صاحب، بات یہ ہے کہ ریکنسلیشن جو ہے وہ اب وہ ایک تو وہ ہمارے ساتھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عشر کامران وغیرہ وغیرہ جو یہ گروپ ہے یہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں اور نہ تھے. یہ ان کے والد جو تھے وہ ہمارے پادری تھے، چرچ آف پاکستان کے پادری تھے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ انہوں نے ڈس اوبے کیا اور جس کی وجہ سے وہ ٹرمینیٹ ان کو کر دیا گیا اور وہ وہاں قابض ہو گئے. اب جب ان کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد یہ خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے کلیم کیا ہم بشپ ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف تو ہم گئے ہیں 2010 میں. کرائسٹ چرچ جو ہے یہ ایک بہت یادگار ایک ورثہ ہے ہمارے ملتان کا چرچ جو ہے. اب دیکھیں پہلے سیل ہو گیا، سیل کے ہونے کے بعد پھر اس پر کیس بھی چلتا رہا، ٹھیک ہے. تو لوگ اب یہ دیکھو کتنا نقصان ہوتا ہے ان چیزوں میں. نہ صرف پیسے کا نقصان ہے بلکہ جو لوگ ہیں وہ سکیٹرڈ ہو گئے. اب وہ کلیسیا جو ہے وہ بکھر گئی. اب ایک گھر میں وہ سکڑ کے ایک گھر میں عبادت کراتی ہے. ابھی تک بشپ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایڈ ہاک بیس پہ ہمارے ساتھ بطور پادری بھی کام کریں، تو میں اس کلیسیا کا وہ ایک گھر میں ہم عبادت. تو کرائسٹ چرچ جو مین چرچ ہے وہ ان کے پاس ہے، مگر بشپ سے عبادت کہیں اور کراتے ہیں؟ ہاں جی، ہم ادھر ایک گھر میں ہم عبادت کراتے ہیں، ابھی تک ان کا قبضہ ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے خلاف 2010 میں ہم نے سوٹ فار پوزیشن کیا اور قاضی زیاد زاہد صاحب ہیں جو LDTA کے لیگل ایڈوائزر ہیں، وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں 2010 سے آنورڈ اب تک، ٹھیک ہے. اور وہ 2016 میں 6/2016 میں یہ ہمارے LDTA کے حق میں وہ کیس ڈگری ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، سول کورٹ سے ڈگری ہو گیا تھا. اور جب ڈگری اس میں 4 فیصلے تھے خاص طور سے. پہلا فیصلہ یہ تھا کہ یہ پراپرٹی فوری طور سے ہینڈ اوور کر دی جائے LDTA کو. تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ فوری طور سے یہ پراپرٹی جو ہے یہ LDTA کو دے دی جائے. دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ اس کا جو 1.5 لاکھ روپیہ پر منتھ یہ ادا کریں گے جب تک یہ ویکیٹ نہیں کرتے. اور اب تک یہ ویکیٹ نہیں کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں 2016 سے لے کے اب تک. نہیں تو کیا انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں. تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ ان کے باپ کی جو قبر ہے انہوں نے وہاں بنا دی. حالانکہ اس وقت کلیسیا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے چرچ کے سامنے ان کی قبر بنا دی. اب قبر کو بھی ریموو کرنے کا آرڈر ہوا ہے کہ وہ قبر جو ہے وہ وہاں سے ریموو کریں گے. چوتھا فیصلہ یہ تھا کہ یہ نہ اپنے آپ کو بطور پادری نہ بشپ ایکٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی. تو یہ 4 فیصلے اس میں شامل، اور یہ فیصلہ ڈگری ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ سیشن کورٹ میں بھی گئے، پھر سپریم کورٹ تک ہمارے حق میں یعنی LDTA کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کیوں ویکیٹ نہیں کرا پا رہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی 12(2) یہ قانون ہے کوئی کہ وہ درخواستیں دیجیے جی کوئی سازش سے ہوگی ڈگری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ کچھ 4-5 درخواستیں وہ اپنی فیملیز کے لوگوں نے انہوں نے دے دی، تو وہ ابھی تک کورٹ میں موجود ہیں. تو جب وہ ویکیٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ایگزیکیوشن میں جائیں گے. تو کوئی ریکنسلیشن آپ نہیں سمجھ رہے؟ یہ میرا نہیں، کیونکہ اب وہ ہمارے ساتھی نہیں، تو کیسے کریں؟ کیا وہ ان کو کہاں ان کے ساتھ ریکنسلیشن ہو سکتی؟ اچھا، بشپ جو ہیں لیو، ان کا اچھا اثر رسوخ بھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی. ابھی ہم دیکھتے رہتے کہ جو وزیر خارجہ ہیں اور جو ہماری مسیحی نمائندے ہیں ان کو بھی انہوں نے بلایا. تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو انصاف کی بات کرتی ہے وہ چرچ کو کیوں انصاف نہیں دے پا رہی، یا ہمارے نمائندے ابھی تک کیوں اس جسٹس کے لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے؟ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وجہ یہ پہلی وجہ کہ چرچ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کا چرچ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ جیسے عام پرائیویٹ کے طور پہ سارے انسان سب پاکستانی وہ گورنمنٹ کے کو obey کرتے ہیں، تو اسی طرح چرچ بھی ہے. تو چرچ جو ہے اب تو جو قوانین ہیں جو عام آدمی کے، اسی طرح چرچ کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے. اب جیسے ایک پراپرٹی کا کوئی بندہ کسی کی پرسنل پراپرٹی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ کورٹ میں جائے گا. اچھا بالکل. ایک اور جو ایشو آ رہا ہے چرچز کو،
آپ اس پہ اگر روشنی ڈالنا چاہیں کہ وہ اب ایک ضروری امر ہو گیا ہے کہ چرچ کو بھی اکنامک افیئر ڈویژن کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے، تب وہ فوراً فنڈنگ منگوا سکتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے؟ ہاں جی، ایسی چیزیں ہیں پاکستان میں، اور اس کی آپ کو پتہ ہے کوئی وجوہات بھی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب چیک رکھتی ہے کہ باہر سے پیسہ آتا ہے کیسے، اس کا کیا خرچ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ تو ہے. اب ہمارے جو مدر چرچز تھے وہ اپنے پاکستان میں وہ مدد کرتے تھے مختلف پروجیکٹس میں، جیسے ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے یا ہیلتھ پروجیکٹ ہے، اس قسم کے، تو وہ باہر سے ایڈ وغیرہ مل جاتی تھی. لیکن جب سے کچھ حالات چینج ہوئے اور خاص طور سے یہ ٹیررزم کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب دیکھیں گورنمنٹ کی نظر میں تو یہ نہیں پتا کہ پیسہ کون بھیجتا ہے، مگر کون چرچ تو ٹیررزم میں نہیں آتا. نہیں، چرچ میں تو نہیں ہے. کوئی ایک مسیحی بتا دیں جو اس میں شامل. نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چرچ تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب پھر انہوں نے سب کو ایک ہی نظر میں دیکھنا شروع کر دیا. تو ابھی کیا ابھی پروجیکٹس آپ کے افیکٹ ہوئے ہیں اس سے؟ نہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں، کیونکہ ہمارا تو باقاعدہ آڈٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کلیئر ہے، تو ہم تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہمارے کہ جو کلیئر. میں ای اے ڈی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر ای اے ڈی میں نہیں ابھی رجسٹر ہوئے چرچ، تو اس سے کوئی مشکل آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم رجسٹرڈ کرواتے ہیں، رجسٹرڈ کروانے میں واقعی ٹائم تو لگتا ہے. رجسٹریشن جب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے این جی اوز رجسٹریشن ہوتی ہے. تو ابھی چرچز کی کس قانون کے تحت رجسٹریشن ہے؟ یہ اب پاکستان میں کے قانون کے تحت ہی ہوگی، کون جو سا اگر وہ سوچتے ہیں کہ چرچ بھی رجسٹرڈ ہونے چاہیے. نہیں، ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے چرچز. چرچز رجسٹرڈ ہیں. یہ جو اپنا پراپرٹی، اصل میں پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے. چرچ نہیں رجسٹرڈ ہو؟ چرچ بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. نہیں، آپ کا چرچ رجسٹرڈ ہے؟ میرا خیال چرچ آف پاکستان ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے. مطلب چرچ آف پاکستان کے 8 ڈائسز جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ پر علیحدہ اگر کسی نے کوئی اپنی کونسل کو رجسٹرڈ کروا لیا، جیسے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت. ہاں جی، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت. سوسائٹیز ایکٹ. ہاں جی، وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، بس یہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. اچھا، اور کچھ نہیں. اور پراپرٹیز کس کے تحت؟ وہ تو آپ کے اگر میشنز باہر کی تھیں تو ان کے نام پر ہی ہیں پراپرٹیز؟ ہاں جی، وہ جو اس وقت جو بورڈ بنے تھے، جیسے ایل ڈی ٹی اے والوں نے تو لاہور ڈائسس ٹرسٹ کو وہ دے دی پراپرٹی 1956 میں، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ ڈیڈ بن گئی. لیکن یہ میتھوڈسٹ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے ان کی باقاعدہ طریقے سے وہ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پرابلم. اچھا، میتھوڈسٹ کی پراپرٹی کے اٹارنی کون ہے؟ اٹارنی جو ہوتا ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کس کو دیا گیا ہے ملک میں؟ یہ میتھوڈسٹ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہی اٹارنی مقرر کرتا ہے، تو اس کا باقاعدہ چیئرمین ہوتا ہے بورڈ کا. کون ہے اس وقت؟ مجھے پتہ، میرے خیال بشپ ہیں، کوئی بشپ آزاد مارشل صاحب میں غالباً. بشپ آپ آزاد کو مارشل. ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں جی، ڈیل تو کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں زیادہ چونکہ نہیں ہوتا. بشپ آزاد مارشل. بشپ میرے خیال ہے بشپ آزاد مارشل ہیں، اور ہمارے بشپ لیو راڈرک پال صاحب ہیں، وہ سیکریٹری ہیں اس کے. اور اسی طرح جو لاہور ڈائسس ٹرسٹ ہے اس کا چیئرمین جو ہیں وہ بشپ آف لاہور ہیں، بشپ عرفان جمیل صاحب ہیں. اچھا، قاضی شاہر صاحب ہیں، وہ قاری صاحب، ایک جو ایشو آتا ہے کہ جب ماڈریٹر بنتے ہیں چرچ پاکستان کے یا دوسرے چرچز کے، ان کی ایک اسپیسیفک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ اس طرح کے جو میٹرز ہیں پراپرٹی کے حوالہ سے، وہ آواز اٹھائیں گورنمنٹ کے سامنے، تاکہ ان کے چرچز میں جو ہو رہی ہیں پرابلمز آ رہی ہیں، قبضے کی پرابلم ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو ہمارے جو ماڈریٹر ہیں اس وقت چرچ پاکستان کے جناب ہیمفری پیٹر صاحب، ان کا کتنا افیکٹو رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بشپ لیو سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی اس پہ وضاحت کی، کتنا افیکٹو رول ہے کہ وہ ملتان ڈائسس کو لے کر بہت سنجیدگی کے ساتھ گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، اپنی اپنی جگہ پہ جیسے بشپ ہمفری صاحب ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے، اور اسی طرح ہر ڈائسس اپنی جگہ پہ کر رہی ہے. اب جیسے بشپ آف ملتان بشپ لیو راڈرک پال صاحب ہیں، تو وہ ملتان کی جو پراپرٹی ہے جو میتھوڈسٹ والی ہے یا ایل ڈی ٹی اے والی ہے، تو اس کو وہ اس کی حفاظت کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب جس کے لیے وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی پھر کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ بھی وہ جاتے ہیں پھر ہم.
اپنی پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے. چلیں پائی صاحب، ہماری پوری خواہش ہے کہ نہ صرف چرچ آف پاکستان میں بلکہ تمام چرچز جتنے پاکستان میں بستے ہیں، جی یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، سب میں یہ گانگت پیدا ہو سکے، یہ جو کھینچا تانی ہے یہ ختم ہو سکے، اور جتنا ہم پیسہ کیس کچہری پہ لگاتے ہیں اس کو بجائے ہم لوگوں کی ویلفیئر پر لگا سکیں. ہماری امید ہے کہ آپ اس کیس کو اچھے طریقے سے فائٹ کریں گے اور خدا کا گھر جلال پائے گا آپ کی خدمت سے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے مسیحی لوگوں کو اپنے اس پروگرام کے حوالہ سے؟ ایک تو میں چونکہ پراپرٹیز کو ڈیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو متحد ہو کے اپنی پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے ڈائسس کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اخراجات کی بات آپ نے کی، واقعی ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارا پیسہ کئی دفعہ یہ کورٹ کیسز میں چلا جاتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وکیل تو فیس لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ افسوس کہ یہ آپ واقعی آپ سچ کہتے ہیں کہ لاکھوں نہیں بلکہ آپ دیکھیں کرائسٹ چرچ کا معاملہ جو ہے یہ بہت دیر سے تقریباً 25 سال سے چل رہا ہے، تو کروڑوں میں ظاہر ہے کہ پیسہ چلا جاتا ہے. اور کیونکہ کیس جب ایک ہوتا ہے تو پھر اس کی کئی شاخیں نکل آتی ہیں، کبھی وہ کوئی چیز کی طرف چلا جاتا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ جو فنڈز چرچ کا کرسچن کمیونٹی پہ لگنا چاہیے ڈیولپمنٹ، وہ آپ کے کیس کچہری میں لگنا. نہیں، اب مجبوری ہے نا، اب دیکھیں نا کیا کریں، پھر کوئی اور کوئی راستہ ہے، ورنہ تو اس قسم کے فیک لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی کو ہڑپ کر جائیں گے. اگر ہم کچھ نہ کریں تو بیٹھے رہیں آرام سے تو یہ تو لے جائیں گے پراپرٹی کو. اور بہت سے ہیں اب ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، بیٹھے ہیں، نہ کوئی چرچ کو پیسہ دیتا ہے ڈائسس. اب دیکھیں کہ یہ لوگ دکانیں بنا کے ادھر بیٹھے ہیں، جیسے کرائسٹ چرچ میں ہیں، وہاں دکانیں بنا کے وہ ان کا چرچ کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے اور وہ پیسہ لیکن آخری سوال، ہاں جی کیا حل کیا ہے کس کا حل؟ اس سارے معاملے کا، سارے چرچز کی کیا حل ہے؟ پراپرٹیز کا. سر پراپرٹیز کا، یہ گانگت کا، روحانیت کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ اب یہ ہے کہ ہمیں سب کو متحد رہنا چاہیے. یہ تو اب ایک پریکٹیکل بات ہے نا کہ ہمیں چرچز جو ہیں وہ ہم متحد رہیں، ڈائسسز جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، بشپ ایک پیج پہ آئیں سارے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اور ڈائسس بھی جو سینڈ ہے سارا چرچ آف پاکستان جب ایک پیج پہ ہوگا، سارے بشپ صاحبان اکٹھے ہوں گے، اب تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ آرام سے حل ہو سکتے. زبردست بات کی آپ نے، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ پادری جارج ولیم صاحب جو کہ ملتان ڈائسس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی کینڈڈ گفتگو کی، بڑی صاف باتیں کی انہوں نے کہ چرچ میں بھی معاملات ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں. اور جو چرچ آف پاکستان کی بات کر رہے کیونکہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، نہ صرف چرچ آف پاکستان بلکہ تمام چرچز جو پاکستان میں ہیں ناظرین، اس میں رول ماڈلز بننے کی ضرورت ہے، بشپس کو، ماڈریٹرز کو اور پاسبانوں کو. کیونکہ اگر ہم اسی طرح کی کھینچا تانی میں لگے رہیں گے تو جیسے پارس صاحب نے کہا کروڑوں روپیہ کیس کچہری پر لگتا ہے ناظرین. اور ہم دعا کرتے ہیں، ہماری پوری خواہش ہے ان ساتھیوں کے لیے بھی کہ جو کہ کسی نہ کسی طرح سے قابض ہیں، کسی نہ کسی طرح سے قبضہ کیے ہوئے ہیں چرچ کی پراپرٹیز پر، یہ سب کچھ یہاں رہ جانا، کچھ ساتھ نہیں جانا. ساتھ ہمارے اعمال جانے ہیں اور خدا نے پوچھنا ہے کہ تم نے میرے گھر کو کیوں بیچا. تو پھر میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ خدا بھی پھر کوڑا اٹھا لیتا ہے اور جو گھر میں اس کے خرید و فروخت کرتے ہیں ناظرین، اس کو چرچ سے باہر نکال دیتا ہے. ناظرین، آپ بھی دعا کیجئے گا اور اپنا ضرور جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم چرچ جو ہے، چرچ ان پاکستان، سارے چرچز کے بات کر اس کو محفوظ کر سکیں، کیونکہ پراپرٹیز کو محفوظ کر سکتے تاکہ پاکستان میں رہتے ہوئے مسیحی سر اٹھا کر جی سکے اور وہ جو پیسہ مس یوز ہو رہا ہے اس کو ہم ڈیولپمنٹ پر لگا سکیں. بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک کی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.